السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں میت کے تعلق سے کچھ احکامات لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میری کوشش رہے گی کہ ہم آپ تک میت سے متعلق تمام احکامات جو شرعی نقطہ نظر سے درست ہیں اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک معمول بہا ہیں، آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک ویب سیریز کی طرح سے ہوگا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان احکامات کو آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ساتھ میں اگر ہمیں اس طرح کی سہولیات دستیاب رہیں تو ہم پریکٹیکلی طور پر بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، جیسے میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے، کفنانے کا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک تھیوری ہے، لیکن اگر اسے پریکٹیکل کے طور پر اگر سمجھایا جائے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ کوشش رہے گی، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ مس نہ کریں، شریک ہوں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس تعلق سے متوجہ کرائیں، بیدار کرائیں، اور اس پروگرام کو ان تک بھی ضرور شیئر کریں۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ جاکنی کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک انسان کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا حسن عمل اور کیا ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، کس طرح کے برتاؤ کرنا چاہیے، شریعت اس تعلق سے ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتی ہے، اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل عرض کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الجنائز باب و تلقین الموتیٰ کے تحت درج کیا ہے۔ وہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ طیبہ اس کی تلقین کرنی ہے میت کو جب ان کی روح قبض ہو رہی ہو، جاکنی کا وقت ہو۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جاکنی کا وقت ہے؟ تو اس تعلق سے کچھ علامتیں ہیں، جیسے ان کے بدن کا کانپنا یا آنکھوں کا بار بار جھپکنا یا ہچکیاں باندھنا، یہ آخری وقت کی علامت ہے۔ ایسے موقع پر حکم یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو لٹائیں۔ اب لٹانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے اتر اور دکھن آپ لٹا دیں۔ سر جو ہے نا آپ کے، اگر آپ قبلہ رو ہوں، قبلہ کی طرف آپ کھڑے ہیں تو ان کا سر آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف ہو اور پیر ان کا بائیں ہاتھ کی طرف ہو آپ کے حساب سے۔ اور ایسی صورت میں ان کا جو چہرہ ہوگا وہ سیدھا نہیں ہوگا، بلکہ آپ چہرے کو تھوڑا سا موڑ دیں گے اور ان کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ان کو لٹانے کا یہ ہے کہ آپ انہیں پورب پچھم ہی لٹا دیں، یعنی پیر جو ہے نا قبلہ کی طرف کر دیں، سر جو ہے ادھر پورب طرف کر دیں۔ جیسے عموماً ایک اچھا آدمی جس کو اس حالت میں سونا منع ہے چونکہ قبلہ کی طرف پیر ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سے لیٹ سکتا ہے تو لٹایا جائے، قبلہ کی طرف پیر اور سر جو ہے نا پورب کی طرف۔ لیکن یہاں ایک احتیاط آپ کو یہ کرنی ہوگی کہ اس کا سر آپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہوگا۔ جب اس کا سر اوپر اٹھائیں گے تو چہرہ قبلہ کی طرف ہوگا۔ مقصد یہاں پیر قبلہ کی طرف کرنا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں صورتوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ چاہے آپ انہیں کروٹ کے بل لٹائے، دائنے یہ اتر دکھن لٹا کے دائنے کروٹ میں کر دیں، یا چت لٹا دیں اور چہرہ اس کی طرف کر دیں، یا چت لٹا کر کے پیر قبلہ کی طرف ہو اور چہرہ جو ہے نا اس کو اٹھا دیا جائے تو قبلہ کی طرف چہرہ ہو جائے گا۔ ان تینوں صورتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ کر دیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن اگر میت کو پریشانی ہو رہی ہے اس طرح کرنے سے تو انہیں جس حالت میں آسانی میسر ہو میت کو اسی حالت پہ رکھا جائے، یہی کہا ہے ہمارے فقہائے کرام نے۔ اور جب اس کی روح نکلنے والی ہو اور جب تک روح حلق تک نہ آئے، قبض ہوتے ہوتے حلق تک نہ آئے، تو آپ اور ہمیں وہاں پر
یہ ورد کرنا ہے، تلقین کرنا ہے کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کرتے کرتے ہمیں انتظار کرنا ہے کہ ان کی روح نکل گئی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ تلقین کرتے وقت آپ میت کو یہ نہ کہیے گا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، یہ پڑھو، تو کلمہ شہادت پڑھو، کلمہ طیب پڑھو، نہیں، آپ کو یہ حکم نہیں دینا ہے، بلکہ وہاں پر موجودین کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ خود بھی پڑھے، وہ خود پڑھے تو دیکھ کر کے ان کو بھی پڑھنا آ جائے گا، ان کی بھی زبان ہلنے لگے گی۔ ممکن ہے آپ نے پڑھنے کے لیے کہا اور موت کی سختی تو سختی ہوتی ہی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، ایسے موقع پر ممکن ہے کہ اگر آپ کے اس قول کا وہ انکار اور کہہ دے کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اسے حکم نہ دیجیے، بلکہ آپ خود عمل کریے اور آپ کو دیکھ کر کے وہ خود کرنے لگیں گے۔ تو اس طرح سے جب ان کی روح پرواز ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ ان کے چہرے کو یہ والا سر، ایسے سر سے لے کر کے یہ ٹوڑی تک ایک کپڑا سے باندھ دیجئے تاکہ منہ اس کا بند رہے، منہ نہ کھلے، اور آنکھوں کو بھی بند کر دیجئے۔ اس کے بعد اگر مٹھی، ہاتھ وغیرہ مٹھی باندھ کر کے تو اسے کھول دیجئے بالکل، اور پیر کو بھی سیدھا کر دیجئے، ہاتھ کو بھی سیدھا کر دیجئے، اس طرح سے سیدھے کر کے انہیں رکھ دیے، کیونکہ اس وقت سیدھا کریں گے تو سیدھا ہو جائے گا، جسم ابھی گرم ہوتا ہے، بعد میں جب مکمل ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اسے سیدھا نہیں کر پائیے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر جب ہم اور آپ اس کام کو کریں تو اس شخص کو کرنے کی اجازت ہے جو اس کام کو نرمی کے ساتھ کرتا ہو، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، وہ یہ کام کرے تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور جب ہم اعضاء کو، جیسے آنکھ اگر میت کی کھلی ہوئی ہے تو اسے بند کرنے کا حکم ہے، اس وقت ایک دعا پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس دعا کو یاد کریں اور آپ بھی بغور سماعت فرمائیں۔ وہ دعا ہے، جب آنکھوں کو آپ بند کریں تو کہیں گے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ تو ناظرین کرام، یہ میت کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ اب آخری بات جو اس سلسلے میں آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میت کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ بنا کر، بالکل ہی متصل نہ ہو، کم سے کم 1-2 گز کا فاصلہ رکھیں اور میت کے پاس قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جبکہ میت کا پورا جسم کیا ہونا چاہیے؟ کپڑے سے ڈھکا ہونا چاہیے، تسبیحات بھی کریں، یہ بہتر ہے۔ وہاں پر شور و غوغا کرنا، رونا دھونا، میت کے پاس نہ روئیں، آپ ادھر ادھر رو لیں، پڑھنے والوں کو دیں، اور ممکن ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ بالکل دہاڑے مار مار کے رونا اور گریبان چاک کرنا، نوحہ کرنا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یقیناً مرنے والا کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، عورت ہے تو ماں ہوگی، بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی، ہر ایک سے الگ الگ رشتہ جڑا ہے، اور اس کا انتقال کرنا ایک صبر آزما گھڑی ضرور ہوا کرتی ہے، مگر ایسے موقع پر ہی صبر کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور اس وقت ہمیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔